السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری آج 28ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ اے کریں گے۔ اس میں ہم کیا چیز سیکھیں گے؟ رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ تھوڑا سا نام کو بھی دیکھیں گے، ایکسپلین کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور یہاں دیکھیں ویسے لکھ دیا ہے ڈفرنٹ وف نوٹیشنز۔ ڈفرنٹ جو وف کی نوٹیشنز ہوتی ہیں نا اور سائنز ہوتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ رولز آف پنکچویشن۔ پنکچویشن کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ اور یہ سنتیں بھی کریں گے ہم نماز کی، یہ 58 نماز کی سنتیں ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے ہم نے کیٹیگورائز کر دیا ہے، الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہر ایک کے لیے یاد کرنا بلکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں آج دیکھیں گے بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ۔ پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، اور اس میں یہ سارا خلاصہ ہے ہمارا، جو ہم نے چیزیں ابھی تک پڑھی ہیں نا مختلف، ان میں یہ دیکھیں صفات حروف یہ ہمیں بالکل اچھی طرح سے آ جائیں۔ اس کے بعد مد بننے کی شرائط وہ ساری آ گئیں، اور غنہ کو ڈھونڈنا یہ بھی ہمارا اس میں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اچھا، غنہ کرنے کی جو مشق ہے نا وہ ہم نے آپ کو 2 چارٹ دیے ہیں، فوٹو کاپی ہو کے شاید آ گئے ہوں گے، اگر آپ لوگوں میں بڑھ گئے ہیں تو کوشش کریں گے اس کو اپنی جو آخری 20 صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر تلاش کر لیں۔ بہت آسان ہے، ایک سورہ میں تلاش کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن غنے آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ وہ یہ چارٹ یہ رہا آپ کے سامنے، یہ آخری 10 صورتیں ہیں اور اس سے پچھلی 10 صورتیں دوسرے چارٹ میں ہیں۔ یہ غنّے کی ساری قسمیں آ گئیں، میم تشدید، نون تشدید، میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد میم،
نون ساکن کے یہ 4 ہوتے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ ان میں سے کون سا غنہ کس صورت میں کتنی دفعہ آیا ہے، یہ ہمیں اس چارٹ کو فل کرنا ہے۔ وقف کرنے میں حرکات کی تبدیلی، یہ ہماری پچھلی کلاس تھی، اس کا خلاصہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہم وقف کرنے کے قاعدے اور اصول جو ہیں آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر ان میں سے کوئی ہو، یعنی یہ 9 حرکتیں تھیں، 9 میں سے کوئی ہمارے پاس 7 حرکتیں ایسی ہیں، دیکھیں جو یہ گرین کلر سے مارک کر دی ہیں، تینوں حرکتیں پیش والی، تینوں حرکتیں زیر والی اور ایک پہلی حرکت زبر والی۔ یہ 7 میں سے کوئی بھی حرف کے آخر میں آئے گی تو ہم جب وقف کریں گے وہاں اس کو ساکن پڑھ دیں گے، 7 جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہیں۔ 2 حرکات جو رہ گئیں یہ زبر والی، دوہرا زبر یا کھڑا زبر، ان کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک زبر پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ الف ملا دیتے ہیں۔ اچھا، اسی حالت میں بھی بعض دفعہ آئے گا ہمیں کہ جی وہ حروف مدہ آخر میں آ رہے ہوں گے تو ان کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے حروف مدہ پڑھتے ہیں۔ اور گول والی تا کو چاہے اس پہ 9 حرکتوں میں سے کوئی بھی ہو، گول والی تا کو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ رموز جو ہے یہ رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقف کی جمع ہے۔ تو رمز کسے کہتے ہیں اور وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں رکنا اور رمز کہتے ہیں اصول کو، کس طریقے پہ کس قاعدے سے ہم رکتے ہیں۔ اب ہمیں وہ پہچان آنی چاہیے، یوں کہہ لیں وہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے نشان بنا دیے جاتے ہیں، اس کو ہمیں پہچاننا ہوتا ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں ایک وہ اعراب کے ساتھ وقف کرنے کے کچھ رول ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ہمارا سوالیہ نشان بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ ہمارا وہ جیسے ہوتا ہے استفہامیہ چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پہ ہمارے جو ہے نگیٹو چیز آ رہی ہوتی ہے، کہیں پہ ہمیں جملہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ جملہ ادھورا ہوتا ہے تو کاما لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم انگلش میں تو سارے یہ پنکچویشنز جانتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے کہ اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، کب ہمیں کون سے نشان سے کیا چیز سمجھ میں آئے گی اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، بس یہ ہے سارا۔ تو پنکچویشن کے رولز ہیں جو عربی زبان کے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو یہ ٹوٹل کوئی کم و بیش 20-25 کے قریب ہیں، لیکن ہمیں پہلے آہستہ آہستہ وہ سیکھنے ہوں گے جو ہمیں سیکھیں گے جو ہمیں وہ سب سے اہم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے رولز آف پنکچویشن، موسٹ امپورٹنٹ وہ بس سمجھیں یہ 5 ہیں، یہ 5 کا ہم نے دھیان کر لیا، باقی کا اگر ہم نے نہیں بھی کیا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس چوائسز بہت ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان 5 کو کہ یہ 5 کا کیا مطلب ہے۔ اب ان کے مطلب کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔
دیکھیں یہ گول ایک سرکل سا بنا ہوا نظر آئے گا، اس میں اکثر اندر نمبر لکھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو یہ آیت کا نشان ہوتا ہے کہ یہاں آیت پوری ہو گئی. آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک جملہ آپ کا پورا ہو گیا. جب جملہ کبھی بھی پورا ہو جائے گا تو اس وقت وہاں پہ آیت کا یہ نشان بنا ہوا ہمیں مل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک جملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اچھا، یہ چھوٹا سا جو دائرہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ دراصل کیا تھا؟ آیت کی ایک شارٹ فارم تھی. آیت جو ہم نے تھا لفظ، اس کی شارٹ فارم گول تا تھا یہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا اور بدلتے ہی یہ گول دائرے کی شکل اختیار کر لی. یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ہم نے کیا خلاصہ ہوا؟ یہ گول والے سرکل پہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے. اگلا، یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں بھی یہ درمیان میں لکھا ہوا میم آ جائے تو ہمیں اس جگہ پہ لازمی رکنا ہے. یہ وقف لازم ہوتا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اور اگر آپ غور کیجئے گا قرآن پاک میں جب بھی یہ آئے گا تو جو ایک سائیڈ میں وہ ہوتا ہے لائن لگی ہوئی جہاں رکوع وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہ جی یہ وقف لازم ہے، اس پہ ضرور ٹھہرا جائے. اگر نہ ٹھہرا جائے اکثر جگہ پہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ لازمی رکنا ہے. ہاں کسی کو معنوں کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، عرب ہے، اب ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ چیز یہاں سیکھتے ہیں کہ بھائی یہ میم کے اوپر جو ہے نا لازمی رکنا ہے. اور عرب، اور وہ بھی حرم کے امام نماز پڑھنے میں، اور وہ یہاں نہیں رکتے، ہم اپنے ہی علم شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو امام حرم بھی نہیں رکے اس جگہ پہ. ارے بھائی انہیں جتنا عربی کا پتہ ہے ان کے کیے ہوئے کاموں سے تو یہ اصول بنتے ہیں، تو ان کو خوب معنی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم. جب ہمیں نہیں معلوم تو ہم ان قاعدوں کو لے کے چلیں گے. وہ عرب جو ہیں ان کے تو کیے ہوئے کاموں پہ ہم نکتہ چینی کر ہی نہیں سکتے، وہ اہل زباں ہیں. تو اس لیے اس جگہ پہ ہم اجمی جو ہیں جن کو خاص طور پہ معنوں کا اتنا پتہ نہیں، وہ لوگ یہاں پہ لازمی رک جائیں. جب بھی میم آئے، جب بھی میم آئے لازمی رکے، یہاں پہ رواں کر کے نہ پڑھیں کبھی بھی. پھر ہے یہ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں نا، یقینی. اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس جگہ بھی رک جانا چاہیے. اب آیت کے بیچ میں آ جائے اور آیت کے ختم پہ آ جائے، دونوں جگہ آتا ہے. تو آیت کے ختم پہ آ جائے تب بھی رک جائیں، درمیان میں آ جائے جب بھی رک جائیں. لیکن کوئی اگر روانی میں پڑھتا ہوا یہاں نہ رکے تو وہ جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی رک جایا جائے. پھر اگلی چیز آتی ہے قف. یہ درمیان آیت میں آتی ہے عام طور پہ، اس کے معنی ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ جو اوپر کے چار ہیں، گول والا سرکل، میم، تو اور قف، ان چار میں ٹھہرنا چاہیے، ہم رک جایا کریں. اور ایک ہے لا کے تو معنی ہی نہیں کے ہوتے ہیں، یعنی یہاں نہیں رکنا چاہیے. اس کے معنی نہیں کہ یہ علامت اگر آیت کے اندر آ جائے، درمیان میں آ جائے تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں اگر ہم ٹھہر گئے تو. اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، دونوں جائز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آیت ختم ہو رہی ہے جہاں گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے اور لا بھی لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم رک جائیں یا نہ رکیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گول دائرہ بنا ہوا ہے تو ہمیں رکنا ہے. لا جو اس پہ بنایا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس دن کی تلاوت وہاں پہ ختم نہ کریں، اس دن کی تلاوت وہاں پہ ختم نہ کریں، تلاوت کو اس سے آگے تک پڑھ لیں، کیونکہ اس جگہ روک دیں گے تو مضمون ادھورا چھوٹ جائے گا. تو بس یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے. ابھی اور اس کو تفصیلاً دیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. یہ 5 ہیں ہمارے پاس. گول والی سرکل، گول سرکل کو ہمیں رکنا ہے، میم پہ ہمیں رکنا ہے، تو پہ ہمیں رکنا ہے، قف پہ ہمیں رکنا ہے،
لا پہ ہمیں نہیں رکنا. بس یہ 5 کا دھیان کرنا ہے. یہ 5 ہمیں سمجھ میں آ گئے. باقیوں کو دیکھیں گے ہم تفصیلاً جب، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس. ان 5 میں لیکن ہمیں ذرا ان کا زیادہ خیال کر کے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں یہ قراری رموز اوقاف سارے جمع کر دیے، لیکن اوپر کون سے ہیں؟ یہ وہی 5 ہیں. اوپر وہی 5 ہیں. گول والی سرکل بنا ہوا ہے، گول والی آیت والا نشان ہے، گول نشان ہے، اس پہ رکنا ہے. میم ہے، اس پہ رکنا ہے. تو ہے، اس پہ رکنا ہے. قف ہے، اس پہ رکنا ہے. لا ہے، اس پہ نہیں رکنا. بس 5 میں سے 4 ہمیں رکنا ہے اور 1 پہ نہیں رکنا. باقی نیچے کیا ہے ان کی تفصیل انشاءاللہ کل بتائیں گے تاکہ یہ مکس نہ ہو جائے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو اوپر والے 5 ہیں. بس ہمیں اصل تو انہیں یاد رکھنا چاہیے، یہ سب سے ضروری ہے. ان سے معنی بدلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس میں بڑی غلطی کی وجہ سے کلمے کفر پہ بھی جا سکتی ہے بات. اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ 5 ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں. ان 5 میں سے 4 جو پہلے والے ہیں ان پہ رکنا لازمی ہے، اور جو لا لکھا ہوا ہے اس پہ بالکل نہیں رکنا. بس اس کا دھیان کر لیں. ابھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، باقی کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ کل بتائیں گے، ذرا یہ پکے ہو جائیں. اچھا، یہ ہم بار بار آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اپنی جو ایکسرسائزز ہیں اپنی نوٹ بکس میں یہ پوری کر لیں. جتنی بھی ایکسرسائزز آج تک دی ہیں وہ آپ واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی ساری ہیں موجود، اور ویسے آپ جب کرنا چاہیں تو کسی اپنے آس پڑوس جو بھی ساتھ میں ہیں ان سے پوچھ لیں، اور ساری ایکسرسائزز کم از کم وہ سوال تو اپنے پاس لے لیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیں. اور جب شروع کر دیں تو ضروری نہیں ہے کہ پورے ہو ہی جائیں گے 19 تاریخ تک. اگر کسی کے نہ ہوں، کسی نے پورے سال کا کام جمع کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو مشکل ہوگا. جنہوں نے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز کے کرتے رہے ان کے لیے آسان ہے، ان کو تو 1 یا 2 آخری ایکسرسائزز کرنی ہوں گی، بس ان کا پورا ہے کام. لیکن جنہوں نے ابھی تک شروع ہی نہیں کیا تھا وہ اپنی نوٹ بک بنا لیں اور اس میں شروع کر دیں. اگر مثال ہے کہ 15 ایکسرسائزز ہیں تو ان 15 میں سے آپ نے اگر 6 بھی کر لیں تو وہ 6 کر کے دکھا دیجئے، اس کے بعد پھر باقی کی دکھا دیجئے گا. لیکن یہ کام شروع تو کر دیں. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا اینڈ ٹائم یہ ہے، اس وقت تک کرنا ہے، تو ہماری ایک عادت ہے ہم آخری وقتوں میں کرتے ہیں. تو اب شروع کر کے اس کو کر لیں. 1 ہفتہ تو ابھی بھی ہے، آج 12 تاریخ ہے، یہ 19 تاریخ کو چاہیے. ہم پچھلے ہفتے سے بتا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ سب کی نوٹ بکس ہمارے پاس آ جائیں. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے ابھی. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم 29واں سپارہ کر رہے ہیں. بس آخری 2 صورتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 کلاسوں میں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو آپ اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. خیال وہی رکھیے گا کہ تجوید کے تمام جو اصول ہم نے پڑھے ہیں وہ ہماری تلاوت کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. ہر چیز کو پہچاننا آ جائے. ہمیں حروف مدہ بھی پہچان میں آ رہا ہو، ہمیں صفات حروف بھی پہچان میں آئے، ہمیں غنوں کی ساری قسمیں بھی پہچان میں آئے، ہمیں مد بھی ساری پہچان میں آئے، ہمیں قلقلہ کا بھی پتہ ہو، ہمیں لین کا بھی پتہ ہو. یہ ساری چیزیں ہماری تلاوت کا حصہ بن چکی ہوں. بس اسی لیے تو سیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اچھا یہ اگلی آیت میں نا یہ دیکھیں ایک یہ چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے اس الف پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو الف وہ سب پڑھے جاتے ہیں جس سے پہلے زبر آ رہا ہو، لیکن اس دائرے کا مطلب ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا، تو ہمیں اسے نہیں پڑھنا، بس اس دھیان کے ساتھ اسے پڑھیں گے. آپ غور کیجئے گا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. دیکھیں غور کریں، یہ بھی تنوین ہے یہ بھی تنوین ہے، ایک ہی طرح دونوں زبر تنوین ہے، لیکن اس کے بعد حروف حلقی عین آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، نون کی آواز آئے گی، غنہ بالکل نہیں ہوگا. اور یہاں پہ اس کے بعد قاف ہے تو یہ اخفا ہوگا، نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، صرف غنے کی آواز آئے گی. غور کیجئے گا دونوں کی آواز میں فرق، یہ ہم بھی پیدا کرنے والے بنے.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اس میں دیکھیں وہ والا غنہ آ گیا جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، بس یاد رکھنا ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد با، یہ غنہ کرے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. یہ دیکھیں اس میں بھی یہی ہو رہا ہے، تنوین آیا اس کے بعد عین آ گیا نا، تو ہمیں بس اس کو دھیان کرنا ہوتا ہے کہ حروف حلقی آیا ہمیں غنہ نہیں کرنا، نون اظہار ہونا ہے، اخفا نہیں ہونا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. صدق اللہ العظیم. اچھا، ہم مسائل جو دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے فرائض واجبات کر لیے، سنتوں کو دیکھنا ہے. کیوں سنتوں کی ضرورت ہے یہ سمجھ لیں خوب اچھی طرح. فرض اور واجب اگر ہم نے کر لیا نا نماز میں، نماز ادا ہو گئی، یوں کہہ لیں پاسنگ مارکس مل گئے. نماز کی جو گنتی ہے نا ہمارے اوپر، وہ گنتی پوری ہو جائے گی، ہماری نماز ادا ہو جائے گی. لیکن جب سنتوں کے اہتمام میں ہم لگیں گے نا تو نماز قبولیت کے قریب تر ہوتی جائے گی. کیا فرق ہے ادا ہونے میں اور قبول ہونے میں؟ ادا ہونے میں ذمہ داری پوری ہو گئی، قبول ہونے میں اس کے فائدے ملنے شروع ہو گئے. یہ فرق ہے. ادا ہونے میں ذمہ داری پوری ہو گئی، قبول ہونے میں اس سے جو فائدے ملنے ہیں وہ ملنے شروع ہو جائیں گے. تو اب ہم اچھا مثال لے لیں، اگر کسی کے میٹرک میں انٹر میں 40% مارکس ہیں، 40%، تو وہ پاس تو ہیں، پاس ہیں، اگلی کلاس میں داخلہ مل جائے گا. لیکن اس کے اوپر جو انعام ملنے چاہیے، اس کے اوپر جو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملنی چاہیے، پروفیشنل کالج میں داخلے مل جانے چاہیے اور اچھی جگہ جاب مل جانی چاہیے، یہ سب کچھ ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے تو پھر وہ گریڈ، اونچے سے اونچے گریڈ چاہیے ہوں گے. تو ہمیں بھی جب نماز سے فائدے اگر لینا ہے نا تو ہمیں اس میں سنتوں کو سجانا ہوگا. جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
کیے ہوئے یا بتائے ہوئے. کیے ہوئے کیوں کہہ رہا ہوں؟ مردوں کے لیے. بتائے ہوئے کس لیے کہہ رہا ہوں؟ عورتوں کے لیے. کہ عورتوں کے لیے تو حضور بتا سکتے ہیں نا، اور عملاً کر کے مردوں کے لیے دکھا دیا. تو یہ طریقے ہمیں سیکھنے ہیں، اور ہم آسان ہے بہت. سنتیں ہماری نماز کا حصہ بن جائیں انتہائی آسان ہے. اگر وہ سنتیں ہمارے سامنے ہوں گی نا، تو ان سنتوں میں سے بہت ساری ہم پہلے سے کر رہے ہوں گے. جو کچھ تھوڑی سی، کسی کی ہو سکتا ہے 10 کم ہو، کسی کی 15 کم ہو، کسی کی 4 کم ہو، تو وہ اتنی سنتیں جیسے اسے پتہ چلے اپنی نماز میں ایک ایک کر کے زندہ کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی ایک دم سے ہی 8 10 سنتیں زندہ کریں. کر لیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک ایک کر کے زندہ کریں. ایک سنت بھی زندہ ہو گئی، ایک ہفتہ بھی لگ گیا، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں 58 سنتیں ہیں نا، 52 ہفتے ہوتے ہیں. ہم ان میں سے ہر ہفتے میں اگر ایک سنت بھی کریں تو ایک سال میں ساری سنتیں زندہ ہو جائیں گی. پتہ نہیں ہم 20 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہماری پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سنتوں والی نماز ہے بھی یا نہیں ہے. فرض واجب تو تقریباً سب کے ادا ہو رہے ہیں، سنتوں کا نہیں پتہ. تو ہم یہ سنتیں جانیں گے، سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جن جن کو ہماری نماز کا حصہ بن چکی ہیں ان پہ ہم ٹک لگا دیں گے. یہ بھی پیپر آپ کو دیا تھا، فوٹو کاپی شاید ہو کے آ گیا ہو، تو اس میں آپ ہر ایک اپنے اپنے گھر اپنے پاس رکھیں، اور جیسے جیسے جو سنت زندہ ہوتی جائے اس پہ ٹک لگاتے جائیں. ایک دن آئے گا، کسی کا ہو سکتا ہے 1 مہینے میں، کسی کا ہو سکتا ہے 10 دن میں، کسی کا 6 مہینے میں، سال میں. کسی دن تو وہ ساری پہ ٹک لگی جائے گی. جس دن بھی لگ گئی اس دن وہ نماز پھر آپ کو دنیا میں ہی دکھانا شروع کر دے گی. او ہو، سنتوں والی نماز پڑھنی شروع کی ہے، کیا سکون آ رہا ہے، کیا برائیوں سے بچنا ہم خود بخود شروع ہو گئے، دل ہمارے پھرنے شروع ہو گئے. جن چیزوں کو چھوڑنا چاہتے تھے خود بخود چھوٹ گئیں، جن چیزوں کا کرنا چاہتے تھے خود بخود شروع ہو گئیں. رزق کی تنگی ختم ہو گئی، گھر میں چین اطمینان سکون آ گیا، آپس کی محبتیں پیدا ہو گئیں، جھوٹ بغض عداوت غیبت ساری برائیوں سے دور ہو گئے. پتہ بھی نہیں چلے گا، یقین جانے ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے ہوئیں. بس ایک دفعہ نماز میں سنتیں زندہ تو کریں، ایک دفعہ نماز تو بنائیں، ایک دفعہ وہ چیز تو بنائیں جو اللہ کے حضور پیش کی جا سکے. ایک دفعہ ایک سوال ایسے ہی کبھی کسی مجلس میں کر دیا تھا ہم نے، پورا ہال تھا بھرا ہوا، یقین کریں. اس میں ایک ہی سوال بس اتنا سا پوچھا تھا کہ کیا ہماری پوری زندگی کی کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے جو اللہ کے شایان شان ہم نے پڑھی ہو؟ یقین کریں سب آدمی چکرا گئے، سب لوگ ایک دم اس میں چلے گئے. پتہ نہیں، واقعی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ تو رہے، یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس کے یہاں اس درجے کی پہنچ بھی رہی ہے، اس کے یہاں. جب ہم کسی بھی اپنے دنیا دار، کسی بھی جو ہمارے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے صاحب عزت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑے عہدوں کے، بڑے نام کے، ایسے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، کیا ان کے یہاں بغیر سوچے سمجھے تحفے بھیج دیتے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے، ارے بھائی یہ کپڑا لے لیا تھا، چلو یار ان کے یہ تحفے میں دے دیں. ارے یہ بہت اچھے سے ڈیکوریشن پیس تھا، ہمیں اچھا لگا، چلو دے دیں. نہیں، کبھی نہیں کرتے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے پھر یہ چیزیں بھی خاص ہوتی ہیں. اللہ سے بھی بڑھ کے کوئی خاص ہے، اللہ سے بڑھ کے بھی ہے. اللہ کے پاس روز ہم 5 وقت نماز بھیج رہے، کس حالت کی بھیج رہے ہمیں سے ہر ایک کو خود پتہ ہے. ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اللہ کو بھیجے جا رہے ہیں، اور سوچ بھی نہیں رہے، کبھی یہ غور ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں، اللہ نہ کرے. حدیثوں میں آتا ہے بعض نمازیں ایسی ہیں جو پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس شخص کے منہ پہ مار دیتے. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پڑھ لے رہے نماز، یہی بہت بڑی بات ہے. ارے ہمیں سوچنا ہوگا، ذرا آگے بڑھے. جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان نمازوں سے ہمیں ہر چیز ملے گی، لیکن نماز تو بنے. وہ نماز بنے گی ان سنتوں کے اہتمام سے. تو اس کا سبھی خوب خیال کریں گے. ابھی نیت کر لیں انشاءاللہ ساری سنتیں ہم اپنی زندگی میں اپنی نمازوں میں لے آئیں گے. اب شروع کرتے ہیں دیکھنا انشاءاللہ.
عنوان ہے ہمارا نماز کی سنتیں. دیکھیں ایک اہم ترین بات پہلے اور میں عرض کر دوں. بس میں کیا بتاؤں، میرا مزاج یہی ہے کہ میں کسی بھی اختلافی بات میں جانا چاہتا بھی نہیں ہوں اور نہ کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی اختلافی معاملوں میں پڑھو. اہم ترین نقطہ ہے یہ، نماز پڑھنے کے تمام طریقے جو حدیثوں سے ثابت ہیں وہ سب صحیح ہیں، سارے طریقے ٹھیک ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دور میں الگ الگ طریقوں سے نماز پڑھی. شروع کے دور میں کسی اور طرح، درمیانی دور میں کسی اور طرح، آخری دور میں کسی اور طرح. اب صحابہ نے، مثال ہے، جو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے یا 12 سال رہے، 23 سال کی زندگی تھی نا، 15 سال تک رہے، انہوں نے تو 4 5 6 سال کی بس نماز کی ترتیب دیکھی. انہوں نے جو دیکھی اسی ترتیب کے ساتھ انہیں کسی ملک بھیج دیا گیا. مثال ہے، شام بھیج دیا، عراق بھیج دیا، ایران بھیج دیا. اب جب وہ اس جگہ چلے گئے تو نہ اس زمانے میں ٹیلی فون تھے، نہ خط و کتابت کا ایسا سلسلہ، نہ اور کوئی چیز. تو ان کے پاس تو جو علم تھا وہ وہی تھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. مدینے میں نماز کی ترتیب بدل رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ تو اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں جس ترتیب پہ اپنی آنکھوں سے حضور کو پڑھتا ہوا دیکھ کے آئے تھے. اب وہ اسی ترتیب پہ پڑھتے رہے، اس علاقے والے اسی ترتیب پہ چل پڑے تو چلتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی ترتیب حضور سے ثابت ہے، منسوخ نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں کی کہ بھائی پرانی ترتیب اب آج سے منسوخ ہے، آج سے یہ ختم، اب نئی ترتیب سے پڑھنا ہوگا. جو جس انداز سے، جس طریقے سے بھی حدیث سے بس ثابت ہے وہ طریقہ، اس سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اپنی نماز پڑھتا رہے، وہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. کسی کو بھی غلط کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اب طریقے جو بہت سارے ہیں، ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہی اختیار کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آج ایک طریقے سے پڑھ لی، دوپہر کو دوسرے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے الگ الگ طریقوں سے ہر وقت کی نمازیں پڑھیں تو تماشا ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ طریقہ مستند بھی ہے، بس اس طریقے سے پڑھتے رہیے. ہم اپنا جو طریقہ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ ایک طریقہ بس امام ابو حنیفہ کا مرتب کرتا وہ بتائیں گے، اس کے حساب سے چلیں گے. جن کو یہ طریقہ پسند ہوگا وہ اس طریقے سے پڑھیں، جن کے پاس اور کوئی طریقے ہیں تو وہ ان طریقوں سے پڑھتے رہیں، وہ ان طریقوں سے پڑھیں، لیکن سنتوں کو زندہ کر لیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی نماز کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات تو دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. بعض حدیثوں کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسی نماز پڑھو. تو یہ خطاب مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا. اب اس کی تشریح لوگ جانتے نہیں ہیں. اس کی تشریح جانیں، عورت کو جو اللہ نے بنایا اس کی خلقت اور طرح کی ہے، مرد کو جو بنایا اس کی خلقت اور طرح کی تھی. دیکھیں، عورت کو گھر میں زیادہ رہنے کا حکم ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے. مرد کو باہر کے کام زیادہ ہے، اسے باہر رہنا ہے. تو مرد کو اتنا توانا، اتنا سخت جاں، اتنا زیادہ اسٹرانگ بنایا تاکہ وہ تمام جو حالات ہیں باہر کے ان کو وہ سنبھال سکے، فیس کر سکے. عورت کو نسبتاً کمزور اور نازک بنایا جو اس کے گھر میں رہنے کی ضرورت کے حساب سے ہے. تو اگر یہ خلقت میں دونوں کے اتنا فرق ہے تو نماز پڑھنے میں بھی ایسے ہی دونوں میں فرق ہے. عورتوں کو حیا اور شرم کے ساتھ سمٹ کے سکڑ کے ایسے نماز پڑھنی چاہیے. جتنا زیادہ سمٹ کے، جتنا زیادہ سکڑ کے پڑھیں گی اتنی ہی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگی. اب یہ بات کوئی پوچھے بھئی یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. پھر عورت کا صحن میں نماز پڑھنا اس سے کمرے میں پڑھنا بہتر ہے. اور پھر کمرے میں بھی نماز پڑھنا، اس کے اندر ایک کوئی چھوٹی سی کوٹری ٹائپ کی جگہ ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا وہ سب سے افضل ہے.
اب یہ چیز کیا بتا رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ سمجھا رہی ہے کہ جی جتنا زیادہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ اور سکیڑ کر نماز پڑھے گی اتنی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ حیا کا معاملہ اور شرم کا معاملہ عورت کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو۔ تو اب جب یہ باتیں ہمیں پتہ ہوں گی تو یہ طریقے ہمیں حدیثوں سے مل گئے کہ جی عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو ہم امام ابو حنیفہ نے مرتب کر کے دے دیا، ہم بھی یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کو پسند آئے وہ اس طریقے سے پڑھیں، ورنہ اور جس طریقے سے ان کو اچھا لگے اس طرح پڑھے، ہم منع کسی کو نہیں کرتے۔ یہ سنتیں یاد نہیں کرنی بلکہ ایک ایک کر کے نماز کا حصہ بنانے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، بس ہم اس نیت کے ساتھ شروع بھی ہو گئے نا، اور اگر مثال ہے جیسے میں نے عرض کیا 1 سال بھی لگ جائے سنتیں زندہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا انتقال بھی ہو گیا، اللہ کو ہماری نیت کا پتہ ہے کہ ہم یہ سنتیں اپنی نماز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، بس نیت کر لیں اور شروع کر دیں۔ اور ویسے ایک اوسط بتاؤں 1 مہینے میں زندہ ہو جائیں گی، بہت سو کی تو یہ آدھے سے زیادہ زندہ ہوں گی، پہلے سے تھوڑی سی ہی کرنی ہوں گی، وہ ذرا سی ان پہ توجہ کر کے کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو۔ دیکھیں نماز کی 58 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قیام کی حالت کی ہم نے جمع کر دی، قیام کی۔ اب قیام میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، سبھی لوگ کرتے ہیں، سبھی لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو زندہ ہے، سب کی زندہ ہے۔ پھر دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پیروں کو جوڑ کر رکھنا، دونوں پنجے جو پاؤں کے ہیں یہ جڑے ہوئے ہوں، ٹخنے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں، ایسے جوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے، ایسے جوڑ کے، ٹھیک ہے۔ پھر پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، یعنی پاؤں نہ دونوں باہر کی جانب کھلے ہوئے ہوں نہ دونوں اندر کی جانب کو مڑے ہوئے ہوں، بلکہ سیدھے ہوں، سیدھے ہوں۔ تو یہ بھی تقریباً سب کا ہوتا ہے، کسی کا صحیح نہیں ہے تو وہ کر لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر ہے مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کے ساتھ یا فوراً بعد ہونا، تو یہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے، مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ کبھی عمرہ حج کے سفر میں وہاں موقع مل جائے کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور جگہ جہاں جماعت ہو رہی ہو، ہم سفر میں ہو اور ہم وہاں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ تو بازار میں ہو، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، قضا کرنے سے اچھا ہے جی جماعت سے نماز پڑھیں۔ وہاں پہ پھر یہ چیز کا خیال کریں گے کہ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ ہی کر لی جائے۔ اگلی بات کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ کندھوں تک اٹھانا۔ یہ جو لال رنگ سے لکھے ہیں نا، یہ سارے وہ فرق ہیں جو عورتوں میں تبدیل ہے، باقی جو کامن ہے وہ ہم نے ایک جگہ ساتھ ساتھ ویسے ہی رہنے دیے۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، اب اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہاتھ اٹھاتے تو ہے لیکن کسی نے جو ہے وہ اس کو نوکیلا بنا دیا، کسی نے جو ہے وہ اس کو اندر کی طرف موڑ لیا۔ ہتھیلیاں قبلے کے رخ پہ ہونی چاہیے، قبلے کے رخ پہ۔ پھر انگلیوں کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا چاہیے، یعنی انگلیاں نارمل جیسے ہیں نا، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیں، یہ نہیں کہ اس کو بالکل کڑک کر کے سیدھا کر رہے ہیں یا وہ اس کو مٹھی کی طرح ذرا بند کر رہے ہیں، کچھ نہیں، جیسے نارمل ہیں بس ہاتھ اٹھائے قبلے کے رخ پہ اور تکبیر کہہ لی۔ پھر نیت باندھتے ہوئے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، تمام انگلیاں جوڑ کر رکھنا۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ساری انگلیاں جڑی ہوئی، بس ہتھیلی پہ ہتھیلی آ جائے۔ مرد کے لیے ہے کہ اسے ایک حلقہ بنا کے 3 انگلیاں درمیان میں اور ایک حلقہ بنانا ہے۔ عورتیں بس ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھیں گی، بس اس سے زیادہ نہیں، حلقہ بنانا ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا،
یہ مردوں کے لیے ہے. سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھنا. عورت تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گی، ہاتھ پہ ہاتھ. مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا. عورتوں کے لیے سینے پر باندھنا. اور پھر ثنا پڑھنا، یہ ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اب دیکھیں، اب کوئی یہ بھی آپ میں سے پوچھ سکتا ہے بھائی ہم خواتین ہیں، ہمیں صرف عورتوں کی نماز سکھا دیں، مردوں والی ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں آپ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں کا مدرسہ ہیں آپ لوگ. آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے جو مرد ہیں وہ اس میں آپ کے تمام محرم آ گئے مرد. اگر آپ اپنے شوہر کو بھی نماز سکھا دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بھائیوں کو سکھائیں، اپنے والد کو بھی سکھا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. ان سے کہیں بھائی یہ سنتیں ہم نے سیکھی ہیں، آپ بھی سیکھ لیجئے. نماز میں جتنی زندہ ہے اچھی بات ہے، جو کم ہے وہ ہم آپ بھی اپنی عادت میں لے آئیے، اپنی نمازوں میں لے آئیے، ہم بھی لے آتے ہیں. تو اس لیے یہ مردوں کی بھی سکھا رہے ہیں اور عورتوں کی بھی، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے کئی مردوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اب جو قرأت کی جاتی ہے قیام میں، اس میں بھی سنتیں ہیں. وہ سنتیں کتنی ہیں؟ 7. پہلے 3، پھر 1، پھر 3. یہ 3 کون سی ہیں؟ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ثنا کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے. اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا. اور سورہ فاتحہ میں آہستہ سے آمین کہنا، یہ اگر امام کے پیچھے ہیں. اور اگر خود پڑھ رہے ہیں تب بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا. اب کوئی پوچھے بھئی سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ اس کا تو بتایا نہیں. جی وہ پہلے بتا چکے، واجب ہے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا. واجب کو واجب کی جگہ پہ ہی چھوڑ دیں، اسے یا سنتوں میں نہ یاد کریں. سنتوں میں تو وہ چیزیں جو صرف سنتوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو یہاں پہ تعوذ ہوا، تسمیہ ہوا، اس کے بعد سورہ فاتحہ تھی لیکن وہ واجب میں چلی گئی. اب یہاں پھر ایک اور سنت آ گئی، آمین کہنا. مرد حضرات زور سے کہتے ہیں تھوڑی سی آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے کہتی ہیں. پھر ایک یہ اور چیز ہے جو بہت کم نمازوں میں کی جاتی ہے، مفصلات نماز کہلاتی ہے. یہ مفصلات نماز یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقام پہ ہوتے تھے، یعنی قیام کی حالت میں مدینہ میں مسجد نبوی میں، اور وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس طریقے کو اختیار کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. یہ بتا کے گئے. تو وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں ان صورتوں کے درمیان میں سے کہیں سے بھی پڑھ لو. سورہ حجرات 26واں سپارہ نصف کے بعد، اور سورہ بروج تک اما سپارہ، ان سارے یہ تقریباً 2.5 سپارے بن جاتے ہیں. ان سپاروں میں 3.5 سپارے، ان میں تقریباً 3-3.5 سپاروں میں کہیں سے بھی پڑھ لو فجر اور ظہر میں. میں عرض کر دوں آسان سب سے کیا ہے، ایک 30واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، اما یتساءلون، یا پھر سورہ ملک 29واں سپارہ شروع ہوتا ہے، ان کو یاد کر لیں. بس یہ صورتیں 2 ایسی ہیں جو آپ کی یہ کمی کو پورا کرا دیں گی. یا سورہ مزمل کسی کو یاد ہو، یا سورہ مدثر یاد ہو، یا جو ہم ابھی پڑھ رہے سورہ دہر کسی کو یاد ہو، یا اس کا کوئی بھی ایک سورہ بس یاد کر لیں، اور پھر فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں اسی سے پڑھا کریں. تو یہ ایک سنت زندہ ہو جائے گی، مستقل سنت. پھر اگلا ہوتا ہے عصر اور عشاء. اس میں درمیانی اوساط، طوال طول سے نکلا ہے، اوساط اوسط سے نکلا ہے، قصار قصر سے نکلا ہے، چھوٹا کر دینا. یہ چھوٹی کرنی ہے، یہ درمیانی ہے، یہ لمبی ہے. لمبی والی فجر اور ظہر میں، درمیانی عصر اور عشاء میں. وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورہ بروج کے فوراً بعد آتی ہے سورہ طارق. سورہ طارق سے لے کے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا،
یہ جو ہے نا سورہ بینہ یہاں تک، اس میں سے کوئی سی بھی دو صورتیں یاد کر لیں، کیونکہ ہمیں عصر اور عشاء میں 2 ہی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، بس 2 میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو 2 پہلی ہیں ان کے لیے 2 صورتیں اس میں سے کوئی یاد کر لیں، وہ 2 پڑھ لیا کریں بس، تو ہماری یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اور قصار مفصل اس میں مغرب میں یہ پڑھنی ہے، اور سورہ بینہ کے فوراً بعد زلزال سے لے کے والناس تک کوئی سی بھی 2 صورتیں یاد کر لیں، کوئی سی بھی 2، اس میں بھی 2 ہی پڑھنی ہے خالی، یہ چیز کا ذرا سا اہتمام کر لیں۔ ایک سورہ اس کے لیے یاد کر لیں، 2 صورتیں ادھر سے یاد کر لیں، اور 2 صورتیں اس کے لیے یاد کر لیں۔ اس کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی سورہ کافی ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ اس سورہ کے ٹکڑے بھی اگر پڑھ لیے تب بھی ہماری یہ سنت زندہ ہو جائے گی، تو اس کی تو ایک ہی یاد کر لیں بس۔ سورہ ملک کر لیں، سب سے اچھا ہے روز رات کو بھی پڑھ کے سویا کریں، تو قبر کا عذاب اس پہ نہیں ہوگا جو روز سورہ ملک رات کو پڑھ کے سوئے گا۔ اگلی سنت کیا ہے؟ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، پہلی رکعت ذرا سی لمبی ہو، دوسری چھوٹی، نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ نماز کو ٹھہر کے آرام سے پڑھو، تلاوت کو نہ بہت بلند آواز سے کرو نہ بہت پست آواز سے کرو۔ پھر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، فرض کی تیسری اور چوتھی میں کوئی سورہ نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ سنتیں ہیں اب تک کی جو ہم نے سیکھی، تو یہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گی، کل کی کلاس بھی دیکھیں گے اسی پہ۔ 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں۔ آج اصل میں آیت کے بجائے ایک حدیث کا مفہوم لے رہے ہیں، بہت ہی اہم۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، قبر کا سوال ورنہ ہر ایک سے ہوگا، ہر ایک سے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں، یہ شامی میں لکھا ہوا ہے، جلد اول صفحہ 572۔ کون سے 8 لوگ ہیں؟ ایک وہ جو شہید ہو جائے، اس سے قبر میں سوال نہیں ہے۔ دوسرا اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا جو سپاہی سرحد پہ ہے۔ تیسرا مرض تعاون سے فوت ہونے والا۔ چوتھا تعاون کے زمانے میں ہی تعاون کے علاوہ کسی اور مرض سے فوت ہو گیا اور اس کو کوئی شکایت شکوہ نہ ہوا، صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا۔ پھر صدیق کون؟ سچے لوگ۔ پھر نابالغ بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے، ان سے بھی قبر میں کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر جمعے کے دن یا رات میں مرنے والے، جس کا انتقال جمعے کے دن یا رات میں ہوا، اس سے بھی قبر کے سوال نہیں ہے۔ اور یہ آخری بات جو بھی میں نے عرض کی تھی، ہر رات سورہ تبارک الذی پڑھنا، یہ ہر رات جو پڑھ کے سوئے گا قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ جیسے ہی منکر وہ آئیں گے سوال کرنے کے لیے، وہ جیسے ہی سوال کرنے پہنچیں گے ویسے ہی یہ پر پھیلا کے پرندے کی مانند قبر پہ آ جائے گی سورہ ملک، اور ان سے کہے گی یہ اب آرام کر رہا ہے، اب تم جاؤ، اس سے سوال جواب نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، رب کے عرش کا سایہ یہ کس کو ملے گا میدان محشر؟ دیکھیں قبر کا مسئلہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، اب ہے میدان محشر کا مسئلہ، تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے۔ کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1366 اس کا نمبر ہے، جلد اول میں۔ ساری مستند باتیں بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ اب 7 قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ پہلا، انصاف کرنے والے حکمراں۔ یہ حکمراں سے مراد بادشاہ یا صدر وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس کے ماتحت کوئی لوگ ہوں، اگر گھر کا سربراہ ہے، گھر کی خاتون ہے، ان کے بچے ان کے ماتحت ہیں، اگر وہ ان کے درمیان انصاف کر رہی ہیں تو بھی وہ اس فضیلت کو پا لیں گی۔ ہر وہ شخص جس کے ماتحت اس کے نیچے 3 ملازم کام کرتے ہیں، گھر میں 3 ملازم ہیں، ان میں وہ انصاف کر دیتی ہے، بس وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہر وہ حکمراں جو انصاف سے کام لے گا اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ دوسرا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا۔ کیوں؟
بڑھاپے میں آ کے تو سبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا جب قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اس وقت جو عبادت کر لے گا جوانی میں، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے میدان محشر میں۔ تیسرا، وہ لوگ جو آپس میں دوستی اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب میں کیا عرض کروں، یہ آپ لوگ جو یہاں آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ 100% انشاءاللہ اس فضیلت کا حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی کسی سے اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے جتنے بھی تعلق ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ پہلا تعلق صرف قرآن سے محبت اور انسیت ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی آپس میں یہاں سب بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ چوتھا، وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں، زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے والے، یہ مسجد کے لوگ ہوتے ہیں نمازی، اس لوگوں کو دکھتے ہیں ایسے۔ عورتیں اپنے وہ مصلے جو گھروں میں ہیں ان کے پاس زیادہ وقت گزارنے والی بن جائیں، وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر لیں گی۔ پانچواں، اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ کرنے والا، وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے، بس اللہ کے لیے دیں۔ دیکھیں اللہ کے لیے دیا ہوا بہت تھوڑا سا بھی، لیکن خالص نیت سے دیا جائے گا نا، ریا سے پاک ہو، وہ اللہ کیا بہت پہاڑ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نام و نمود کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بھائی ہم نے غریب کی فلانی مدد کر دی، وہ کیمرے میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے، تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، بس وہ اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے خفیہ صدقہ کرنے والے یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ چھٹا، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت تنہائی میں برائی کی دعوت دے اور وہ بندہ خدا کے ڈر سے باز رہے، بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور تلاوت کرتے ہوئے صدق دل سے رو پڑے، بس یہ رات کے وقت کی عبادت میں، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے کوئی سی بھی عبادت کر رہے ہو، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہو، اس وقت میں تنہا ہو، بالکل وہ ہے اور اللہ ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، ایسے وقت میں مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ نکل گیا، بس وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فضیلت کو پا لے گا، وہ اس فضیلت کو پا لے گا۔ اب یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ پوری مکمل حدیث ایک ساتھ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی جلد اول میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 1366۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیں گے۔ ہم اس میں سے ہر شعبے میں جانے والے بن سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2-3-4 میں تو بن ہی جائیں، 2-3-4 تو کر ہی لیں۔ ایک آخری بس بات، دنیا کا سب سے قابل رشک انسان شیخ سعدی کی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان ہے، اس پہ رشک کیا جانا چاہیے، اس کو آئیڈیولائز کرنا چاہیے، وہ آئیڈیل بنانا چاہیے، اس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں۔ پہلی کیا ہے؟ رزق جو اس کے لیے کافی ہو، یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی اس کے لمبے جو ہے نا وہ بیلنس ہونے چاہیے اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے پڑے ہونے چاہیے، نہیں، بس ایسا رزق جو اس کے لیے کافی ہو، بس اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا، ایسا شریک حیات، یہاں لکھا ہے بیوی لیکن میں شریک حیات اس لیے کہہ رہا ہوں، عورتوں کے لیے مرد ایسے ہوں ان کے شوہر، اور شوہروں کے لیے ان کی بیویاں ایسی ہوں جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، بس ان کو سکون پہنچانے والے ہوں، ان کو پریشان کرنے والے نہ ہوں، یہ مل جائے دنیا کی قابل رشک انسانوں میں شامل ہو جائے گا۔ تیسرا، ایسا گھر جو اس کے لیے باعث آرام ہو۔ بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے گھر میں ٹکتے ہی نہیں ہیں، گھر میں آئے بس کھانا کھایا پھر چلے گئے باہر، پھر تھکے آ رہے گھر میں آئے سو گئے، صبح اٹھے پھر چلے گئے، گھر میں رکنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں آرام ہی نہیں میسر آ رہا گھر میں۔ تو بھائی گھر میں آرام جس کے میسر آ جائے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بھائی میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، بھائی وہ گھومنے جا رہے ہیں، نہیں بھائی مجھے نہیں جانا، بھائی وہاں کھانے پہ جانا ہے، نہیں بھائی نہیں جا رہے، تو وہ ان کو گھر میں ہی سکون ملا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی قابل رشک ہوتے ہیں۔ اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو، ایسے لوگ جن پہ قرضہ کسی کا نہ ہو، مرنا آسان ہو جائے گا،
ان کے پیچھے قرضہ ادا کرنا ایک دشوار کام ہوتا ہے، تو قرضے والے نہ ہوں، اپنی ضرورتیں ویسے ہی اللہ سے پوری کرا لیں اور قرض ان پہ نہ ہو. یہ 4 طرح کے لوگ قابل رشک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ روز کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آہستہ آہستہ ان سے بڑے ثمرات ملنے شروع ہوں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.